تحریک اسلامی سے علیحدہ ہونے والے بعض علماء کا اب یہ خیال ہے کہ دین کی جد و جہد کے لیے کسی جماعت سازی کی ضرورت نہیں۔ ان خیالات کا اظہار مختلف انداز میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اور جاوید غامدی صاحب کرتے رہتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا ان کے خیالات بالکل غلط ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ بہرحال دین پر عامل علماء کی اکثریت اس قسم کی کسی جماعت میں شامل نہیں، کیا ان کے ایمان میں کوئی کمی ہے؟ یہ دو سوالات ہیں۔ جو لوگ تو کسی تحریک میں شامل ہو کر اور بڑے زوردار انداز میں اس کی تائید کر کے اور پھر وہ جب علیحدہ ہوتے ہیں اور پھر بغیر جماعت کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ سوال تو انہی سے کیا جانا چاہیے کہ ان کے پاس اس کا کیا جواز ہے۔ مولانا مودودی کی تقریریں جماعت اسلامی کی ابتدائی رودادوں میں موجود ہیں، اول و دوم کے اندر، وہ پڑھ لیجئے۔ مولانا اصلاحی کی کس شد و مت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو یہ متفقین کا کھانا بھی خامخواہ غلط سوچ کے بنا لیا ہے، ہر شخص کو رکن بننا چاہیے اور لازم ہے، جماعت کے بغیر تو زندگی نہیں۔ میں ابھی تک اسی بات کا قائل ہوں۔ جماعت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، آپ کو اختلاف ہے کہ جماعت غلط راستے پر جا رہی ہے، علیحدہ ہو، لیکن خود جماعت بنائیے، آگے کھڑے ہو جائیں، ایک اکیلا 2 11، ایک کے ساتھ دوسرا جمع ہو جائے گا، جماعت بن جائے گی، ایک امام دوسرا مقتدی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے۔ آخر حضور کی جماعت کیسے بنی تھی؟ اکیلے تھے حضور، آپ کی اہلیہ شامل ہو گئیں، دوست شامل ہو گئے، ابو بکر، غلام شامل ہو گئے، زید ابن حارثہ، اور چچا زاد بھائی شریک ہو گئے، 1 جمع 4 5 بنے، اور پورے 10 12 سال کے اندر بمشکل 150 آدمی جمع ہوئے۔ 10 سال جو ہے جس کو عام الحزن کہا گیا ہے، بمشکل 125 150 آدمی تھے حضور کے ساتھ، تو اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ بہرحال میں غامدی صاحب، اصل میں اصلاحی صاحب کی طرف سے تو ایسی کوئی بات تحریری شکل میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ ان کی طرف کچھ باتیں جو ہیں وہ منسوب کی جاتی ہیں گفتگوؤں کے ذریعے سے۔ مجھے افسوس ہے اور مجھے بڑی دلی خواہش ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب کبھی تفصیلاً لکھ دیتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک آدمی یہ سمجھے کہ میری فلاں وقت تک کی رائے غلط تھی، اب میری رائے یہ ہے، لیکن دے دینا چاہیے کہ میری سوچ یہ ہے، اس کے دلائل یہ ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے کے بعد، اب حالانکہ سن 58 میں علیحدہ ہوئے تھے تو کتنے برس ہو گئے؟ 34 برس ہو گئے، لیکن کوئی مفصل تحریر انہوں نے نہیں لکھی کہ میں جماعت میں آیا تھا تو کیوں آیا تھا، اس وقت میرے تصورات کیا تھے، علیحدہ ہوا تو کیوں ہوا، اور اب میرے تصورات کیا ہیں۔ یہ میرے نزدیک ایک شخص کا، جو بھی صاحب حیثیت ہو، صاحب علم ہو، اس کا فرض ہے کہ وہ گو بگو میں چھوڑ کے نہ جائے لوگوں کو۔ اب ان کے بارے میں کوئی شخص کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کس کی بات صحیح ہم نہیں جانتے، یہ تو ان کا کام تھا کہ پوری طریقے سے وضاحت کر دیتے۔ ہم ان سے اتفاق بھی کر سکتے، اختلاف بھی کر سکتے۔ فرض کیجئے ان کی بات پہلے جو وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو سمجھتا تھا اب غلط ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ علامہ اقبال کا بڑا تاریخی جملہ ہے، جب انہوں نے قادیانیت کے خلاف جو ہے بیانات دینے شروع کیے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تو پہلے قادیانیوں کی بڑی تعریفیں کرتے رہے، تو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت جملہ کہا، اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، صرف پتھر نہیں بدلا کرتا، انسان تو بدل جاتا ہے، انسان کی رائے بدل جاتی ہے۔ پہلے میری رائے اچھی تھی ان کے بارے میں، اب جو میری رائے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر مولانا اصلاحی کی کوئی رائے بدلی ہے تو اسے وہ بیان کر دیں، ظاہر بات ہے کہ ہم اگر اسے وزنی سمجھیں گے تو قبول کریں گے، ورنہ ہم اسے رد کر دیں گے۔ لیکن بہرحال میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو فکر بنیادی تھا، تحریکی فکر، اس کو میں بہت حد تک صحیح سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے، جہاد فی سبیل اللہ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اس کی آخری منزل اقامت دین کی جد و جہد ہے، اس کے لیے التزام جماعت شرط ہے۔ اور میں نے جو اختلاف جماعت سے کیا وہ صرف اب اس درجے میں کیا ہے کہ جماعت میں ایک جمہوری اور دستوری جماعت کا نظام ہے، ہم نے اسے بیعت کے نظام پر قائم کیا۔ یہ ایک اختلاف ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ جو مسنون طریقہ ہے ہم نے وہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ ممبر سازی، پھر انتخابات کرنا 2 4 کے لیے، 4 سال کے لیے، یہ مغرب سے آیا ہے، اس کی کوئی مثال نہ سیرت النبی میں ہے، نہ صحابہ کے دور میں ہے، نہ ہماری پوری 1400 سال کی تاریخ کے اندر کہیں ہے۔ یہ تو اس صدی میں انگریز کے ساتھ جو نظام تنظیم آیا وہ یہ ہے، تو ہم نے اس نظام تنظیم کو چھوڑ کر بیعت کی بنیاد پر تنظیم اختیار کی ہے۔ باقی اس اقامت دین کی جد و جہد کا فرض عین ہونا، اس کے لیے جماعت کی شرط لازم ہونا، اس پر مجھے پورا اتفاق ہے، اور میں غامدی صاحب اور مولانا اصلاحی صاحب ان کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ البتہ جہاں تک عام علماء کا تعلق ہے، اس پر میں تفصیل سے اصل میں لکھ چکا ہوں، نوائے وقت کے 2 3 جو میری قسطیں آئی ہیں۔ عام علماء کا تصور دین کا، دین کے اعتبار سے ہے ہی نہیں، ان کا تصور مذہب کا ہے۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد سے جو ہمارے ہاں درجہ بدرجہ زوال آیا ہے، تو
تو یہ سمجھا گیا بھائی حکومت کرنا تو انہی لوگوں کا کام ہے، یہ ڈاڑے جو ہیں طاقتور ہیں، عصبیت جن کے پاس ہے، قبائلی طاقت ہے، اور کوئی بابر آئے اور کوئی جو بھی یہاں کا بادشاہ تھا ابراہیم لودھی اسے شکست دے اور حکومت میں آ جائے۔ مولانا کا کام کیا ہے جو خطیب ہے مسجد کے، کہ وہ پہلے اس کے نام کا خطبہ پڑھتا تھا، اب اس کا نام کا خطبہ پڑھ دے گا۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حلال حرام جو بھی شریعت کے ہیں، بس یہاں تک تصور محدود ہو گیا ہے علماء کرام کی ایک عظیم اکثریت کا۔ دین کا ہماگیر نظام ہونے کا تصور ان کے سامنے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی صدی میں ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ بات کہی تھی، جو میں نے شاید کوٹ بھی کی ہے، میں نے نام نہیں صرف لیا تھا لیکن پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، انگریزی دور میں، کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے یہ حکمران جو ہیں، اور انگریز تھے اس وقت، انہیں کوئی تشویش لاحق ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ یہ گویا کہ بہت بڑا احسان کیا ہوا انہوں نے، ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی دے رکھی۔ میں سمجھتا ہوں بہت احسان ہوتا اگر نہ اجازت دیتے، تاکہ مسلمان کا خون کچھ تو جوش میں آتا، کچھ تو کھولتا۔ انہوں نے تو وہ افیم کھلائی ہے، وہ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، ہمارے اقتدار کو چیلنج نہ کرنا، دین کو دین کی حیثیت سے، نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کی جد و جہد نہ کرنا، وہ حرام مطلق ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ علماء جن کو ہم کہتے ہیں آج ہمارے ہاں، اور وہ اصل میں ایک سول سروس ہے، ہم نے مذہب کو ایک شعبہ بنا دیا ہے علیحدہ، اور مذہبی ایک جو ہے سول سروس ہمارے ہاں بن چکی ہے۔ اس سول سروس کا جو تصور ہے عام طور پر وہ دین کا نہیں ہے، وہ مذہب کا ہے۔ وہ تو ان تحریکوں کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی ذہنی مناسبت ہے ہی نہیں۔ ہاں جو تحریکیں ہیں وہ اخوان المسلمون کی تحریک ہے، جماعت اسلامی کی تحریک ہے، یا اور دوسرے ممالک میں تحریکیں تھیں۔ ہمیں جماعت اسلامی سے جو اختلاف ہوا وہ کھل کر بیان کیا ہے، میری کتاب موجود ہے تحریک جماعت اسلامی۔ انقلابی رول چھوڑ کر انتخابی میدان کے اندر آ گئے، اس نے در حقیقت ساری جو ہے ان کی جد و جہد کو غیر مؤثر بنا کر رکھ دیا۔ لیکن یہ کہ وہ ہمارے نزدیک اقامت دین کی فرضیت اپنی جگہ ہے، کوئی جماعت نہیں ہے تو ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔